بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ایک مرتبہ پھر ایک خوبصورت نعتیہ شعر لے کر حاضر خدمت ہوں، اور جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ مظفر وارثی صاحب کا مشہور زمانہ کلام تو کجا من کجا ہماری گفتگو کا جو ہے وہ حصہ ہے، اور اسی کلام سے انتخاب کیا ہوا ایک شعر، اور اس کے اوپر گزشتہ 2 ویڈیوز میں ہم گفتگو بھی کر رہے ہیں۔ پہلے آپ شعر سماعت فرمائیے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میرا ملبوس ہے پردہ پوشی تیری، مجھ کو تاب سخن دے خاموشی تیری، تو جلی میں خفی، تو اٹل میں نفی، تو سلا میں گلا، تو کجا من کجا۔ ناظرین، گزشتہ 2 ویڈیوز میں اس شعر کا جو پہلا حصہ ہے ہم اس کو مکمل نہیں کر پائے، کیونکہ اس شعر کی جو وسعت ہے تشریحاً وہ بہت وسیع ہے، اور اس کو 1-2 ویڈیوز میں مکمل کرنا، اس کے اوپر گفتگو کرنا انتہائی مشکل ہے، اور یقیناً یہ سارا کلام ہی اسی طرح ہے۔ ہم نے اس کو بڑے مختصر 1-2 ویڈیوز میں اس کو ہر شعر کو مکمل کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن اس کے اندر جو ایک میسج ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کو سمجھنے کی زیادہ ضرورت ہے ہمارے معاشرے میں۔ اور میں یہ عرض کر رہا تھا کہ کسی کے گناہ کو چھپانا، کسی کے عیب کو چھپانا، یہ کتنا بڑا عمل ہو سکتا ہے۔ اگر کوئی شخص کسی کے گناہ کو چھپاتا ہے، کسی کے عیب کو چھپاتا ہے، تو وہ یہ نہ سمجھے کہ اس نے اس اگلے شخص کا جس نے گناہ کیا ہے، جس نے عیب جس کے اندر دیکھا گیا ہے، اس نے دیکھا ہے، وہ یہ نہ سمجھے کہ یہ اس نے اس کا جو ہے گناہ چھپایا ہے، یا اس کے عیب کے اوپر جو ہے وہ پردہ دیا ہے۔ وہ یہ سمجھے کہ دراصل اس نے اپنے گناہوں کے اوپر پردہ ڈالا ہے۔ میں نے یہ عرض کیا تھا کہ یہ جو کائنات ہے، یہ جو دنیا ہے، یہ مکافات عمل ہے۔ آپ جیسا کریں گے، جو آپ بوئیں گے وہی کاٹیں گے، اور ایسا ہی ہوتا ہے۔ لیکن ہمیں اس چیز کی سمجھ ذرا بعد میں آتی ہے جب پانی سر سے گزر چکا ہوتا ہے۔ آپ لوگوں کے گناہوں کو، عیبوں کو ڈھونڈنا بند کر دیں، اور اپنے من میں، اپنے جو اندر ہے وہ جھانکنا شروع کریں، اور اپنی برائیوں کے اوپر آپ نظر ڈالنا شروع کریں، اپنے عیوب کو دیکھنا شروع کریں، اور ان کی تصحیح کرنا شروع کریں، ان کی تصحیح کرنا شروع کریں، ان کو بہتر کرنے کی کوشش کریں۔ اسی کو محاسبہ کہتے ہیں۔ اپنا جج اور اپنا وکیل اور اپنا مجرم، یہ سب کچھ آپ خود بن جائیں اپنی نظر میں، تو انشاءاللہ تعالی خیر ہونا شروع ہو جائے گی۔ دیکھیے، ہمارے معاشرے میں پچھلی بھی ویڈیو میں عرض کر چکا ہوں کہ سنتوں کے اوپر زور دیا جاتا ہے۔ آپ نے داڑھی رکھی، اس داڑھی کا فائدہ کس کو ہوا؟ صرف آپ کو ہوا۔ آپ نے نماز پڑھی، نماز پڑھنے کا فائدہ کس کو ہوا؟ صرف آپ کو ہوا۔ آپ نے حج، عمرہ، جو بھی دین کے، آپ نے حتیٰ کہ کلمہ شریف تک پڑھا، آپ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے، اس سے بڑا عمل کیا ہوگا؟ یہ تمام عوامل صرف آپ کو فائدہ دیتے ہیں، اس سے کسی ذات کو، کسی دوسرے شخص کو فائدہ نہیں ہے۔ اور میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، میں یہ عرض کرتا جاؤں کہ تمام انسانوں کے اندر ایک ذات بستی ہے، اور اس کا نام ہے اللہ۔ کسی شخص کو اس بات کی سمجھ آ جائے کہ جو میرا سامنے والا شخص ہے، میرا کولیگ ہے، میرا دوست ہے، میری بہن ہے، میرا بھائی ہے، میری بیوی ہے، بچے ہیں، ماں باپ ہے، کوئی بھی رشتہ ہے، کوئی بھی تعلق ہے، ایک مسافر آپ کے ساتھ سفر کر رہا ہے، آپ کا اگر نقطہ نظر یہ ہے کہ جس طرح میرے من میں، میرے دل میں خدا بستا ہے، اسی طرح اس کے دل میں بھی خدا ہے، اور اگر آپ احتراماً اس شخص کا اس حوالے سے احترام کریں کہ اس شخص کے اندر خدا بستا ہے، اس کے دل میں خدا ہے، اس کے دل میں اللہ ہے، تو آپ یقین کریں کہ آپ کی زندگی روحانیت سے بھر جائے گی۔ لیکن یہاں پر معاملہ کچھ الٹ ہے۔ ہم ہر شخص کو کسی اور نظر سے دیکھتے ہیں۔ ہم ایک شخص جو شراب پیتا ہے اس کو شرابی کی نظر سے دیکھتے ہیں، حالانکہ اس شرابی کے دل میں بھی خدا بستا ہے۔ حضور سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اے تن رب سچے دا حجرا وچ پا فقیرہ جاتی ہوں۔ اس شرابی کو علم نہیں ہے کہ میرے اندر کون بیٹھا ہے، لیکن ناظرین، جو دیکھنے والا ہے، جو اس کو دیکھ کے صرف شرابی دیکھ رہا ہے، وہ کبھی اس
نظر کو بدل کر دیکھے تو اس کے اندر خدا بھی ہے، اس کے اندر خود رحمان بھی بیٹھا ہوا ہے. جیسے سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ وچ پا فقیرہ جاتی ہو اے تن رب سچے دا حجرا. یعنی حجرا کہتے ہیں کمرے کو جس میں آدمی رہتا ہے، یا عبادت کی جگہ سمجھ لیں، یا حجرا ایک کمرہ ہی ہو سکتا ہے. وچ پا فقیرہ، جب کوئی شخص اپنے اندر جھاتی ڈالے، اپنے اندر جھانکے، تو اسے یہ سمجھ آئے گی کہ میرے اندر تو خدا بستا ہے. اور اسی طرح ہم تمام انسانوں کے دلوں میں ہی خدا بستا ہے. اور ہم جب انسانوں کے دل توڑنا شروع کرتے ہیں تو دراصل ہم خدا کو ناراض کر رہے ہوتے ہیں. اور جب ہم انسانوں کے ساتھ رویہ اچھا رکھتے ہیں، ان کے ساتھ اپنا خلق اخلاق اچھا رکھتے ہیں، تو دراصل انسانوں کے دل جڑ رہے ہوتے ہیں، ان کو راحت مل رہی ہوتی ہے، ان کو آپ کی زبان سے، آپ کے کردار سے، آپ کے عمل سے سکون مل رہا ہوتا ہے. اور اس کا جو صلہ ہے وہ آپ کو کیا ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات آپ سے راضی ہوتی ہے، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات آپ سے راضی ہوتی ہے. آپ لاکھ نمازیں پڑھ لیں، پورا سال روزے رکھ لیں، لیکن اگر آپ نے کسی کا دل توڑ دیا، کسی کا دل دکھا دیا، کسی کے ساتھ زیادتی کر دی، کوئی فائدہ نہیں آپ کی نمازوں کا، کوئی فائدہ نہیں آپ کے روزوں کا، سب پانی پہ گئے. وہ پھر نماز ٹکر ہے، وہ روزہ جو ہے وہ صرف وہ فاقہ کشی ہے، وہ کچھ بھی نہیں. اسلام کا لفظی مطلب ہی سلامتی ہے. ہم اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں. جب تک ہم سر تا پا کسی دوسرے شخص کے لیے سلامتی والا نہیں بن جائیں گے، یعنی ہم سلام کیوں کرتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کہ اے شخص تجھ پر اللہ کی سلامتی ہو، تجھ پر سلامتی ہو، لیکن ہمارا صرف یہ لفظ رہ گیا ہے. ہم سلام دیتے ہیں اور اس کے بعد ہم گالی نکالنا شروع کر دیتے ہیں. ہم سلام دیتے ہیں اور اس کے بعد ہم جھگڑا شروع کر دیتے ہیں. ہم سلام کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد غیبت کرنا شروع کر دیتے ہیں. ہم سلام کرتے ہیں اور اس کے بعد تکبر دکھاتے ہیں. یہ کس قسم کا دوغلا پن ہماری زندگیوں میں شامل ہو گیا ہے. اس کو ڈھونڈنے کی ضرورت ہے، اپنے اندر جھانکنے کی ضرورت ہے. ناظرین، جتنے بھی اولیاء اللہ ہیں انہوں نے پیغام یہی دیا ہے. وہ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہی فرمایا ہے کہ آسمانی اڈدیاں پھڑنا ہے، جڑا وچ بیٹھا ہے انہوں پھڑدا ہی نہیں. یہ جو اپنے اندر ایک بیماری ہے، بلکہ کئی 100 بیماریاں ہیں جو انسانی روح کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. ناظرین، جب تک ہم ان کے اوپر توجہ نہیں کریں گے، جب تک ہم ان کے اوپر نظر نہیں رکھیں، جب ہم خود ان کا پہرا نہیں دیں گے، ہم خود پہرہ دار نہیں بنیں گے، ہم خود اپنے آپ کو سزا جزا دینے والے نہیں بنیں گے، کوئی ہم کو نہیں پکڑ سکتا. ہمارے اندر جو مسائل ہیں ان کو کوئی سمجھ نہیں سکتا جب تک ہم خود نہ سمجھیں. اگر ہمیں اپنے کردار کو بدلنا ہے، اگر اپنے اعمال کو بدلنا ہے، اپنے آپ کو سنوارنا ہے، تو اپنے عیبوں کے اوپر، اپنے گناہوں کے اوپر نظر رکھنی ہوگی، نہ کہ ہم دوسرے لوگوں کے گناہوں کو دیکھیں، دوسرے لوگوں کی جو برائیاں ہیں ان کو تلاش کریں. ہمیں ایک تو یہ چیز سمجھ آ گئی کہ ہم نے جو ہے لوگوں کے جو ہے پردہ رکھنا ہے، لوگوں کے گناہ، لوگوں کا عیوب چھپانا. دوسری طرف ایک اور طبقہ ہے، وہ کیا ہے کہ کسی کو جو ہے اس کی مدد کر دی تو وہ دکھاوا کر رہا ہے، کسی کی ہیلپ کر دی، کسی کے مشکل وقت میں کام آ گئے تو بعد میں اس کو سنا رہا ہے، اس کو احسان جتلا رہا ہے، تو آپ نے اس کا پردہ ختم کر دیا. وہ اس وقت ضرورت مند تھا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو طاقت دی، آپ کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اس کی مدد کی، لیکن جب وقت بدلا تو آپ نے اس کو تانا دیا، آپ نے اپنا احسان جتلایا، یہ بھی آپ نے اس کا پردہ کھول دیا. یا آپ کوئی بہت بڑی تنظیم چلا رہے ہیں اور آپ دکھاوا کر رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ جی میں نے اتنے آج پنکھے بانٹ دیے، کتنا کھانا بانٹ دیا، کتنے ٹرک جو ہے وہ میں نے کھانے کے جو ہے غریبوں میں بانٹ دیے، کتنے کمبل بانٹ دیے. یہاں پر تو حالت کچھ اور ہوتی ہے، 500 روپے دے کے بھی ساتھ فوٹو بنا رہے ہوتے ہیں، ویڈیوز بنا رہے ہوتے ہیں، اور تذلیل ہو رہی ہوتی ہے ان غریب لوگوں کی. اس سے بہتر ہے آپ پھر ان کی ہیلپ نہ کریں، ان کی مدد نہ کریں. اللہ کافی ہے سب کے لیے، اللہ سب کو رزق دینے والا ہے، صرف آپ کو ذریعہ بنایا گیا ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. تو یہاں پر بھی پردہ پوشی کی ضرورت ہے. جب آپ کسی کو صدقہ خیرات یا کسی کی ہیلپ کر رہے ہیں تو یہاں پر بھی آپ نے پردہ رکھنا ہے. اس تکلیف والے وقت کو کبھی بھی جو ہے اس کا احسان آپ نے نہیں جتلانا کہ میں آپ کے فلاں وقت کام آیا تھا یا کام آئی تھی. ناظرین، ملتے ہیں ایک اور ویڈیو